بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الفقہ کا ہم اسٹڈیز کر رہے تھے اور سوشل سائنسز سے متعلق سوالات تھے، تو اب تک جو کویسچنز ہمارے چلے تھے وہ تو فیملی سے متعلق کویسچنز تھے، لیکن اب ہم اس سے آگے آتے ہیں۔ سوال یہ آیا کہ مسلمانوں کا غیر مسلم ممالک میں امیگریشن کا جو معاملہ ہوتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے اور کیا درست ہے۔ اب سوالات تو آپ خود ایجاد کر لیں تاکہ آپ کو آ جائے گا آئیڈیا کہ کیا کیا اس میں ایشوز آتے ہیں۔ تو میں کچھ ایگزامپل کے طور پر آتے ہیں معاملات۔ پہلا تو یہ کہ کیا غیر مسلم اکثریتی ممالک میں رہنا جائز ہے؟ کیا غیر مسلموں کے ساتھ دشمنی کا دین میں کوئی حکم ہے؟ موجودہ دور میں ہجرت کے احکام کیا ہے؟ مسلم دنیا سے غیر مسلم ممالک اور اس کے برعکس ہجرت کا دین کا کیا حکم ہے؟ غیر مسلم ممالک میں مسلمان اجتماعیت کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ کیا ان پر لازم ہے کہ وہ اپنا ایک امیر مقرر کریں؟ کیا ان کے لیے جائز ہے کہ اگر وہ غیر مسلم عدالتوں میں اپنے مقدموں میں جائیں تو اسی ملک کے قانون کے تحت اس کا فیصلہ کروائیں؟ غیر مسلم ممالک میں مسلم پرسنل لا کا اطلاق کیسے کیا جائے؟ کیا مسلمان اپنی عدالتیں بنائیں یا کیا کریں؟ موجودہ دور کی یہودی اور عیسائی خواتین سے شادی کا حکم کیا ہے؟ جس کو تو ہم پہلے بات کر چکے تھے۔ کمیونسٹ مسلمان یا قادیانیوں سے نکاح جائز ہے کہ نہیں؟ یہ عموماً اس طرح کے کوشچنز میں نے ایگزامپل کے طور پہ عرض کیے۔ شادی سے تو بہت سے سوالات کا جواب میں عرض کر چکا ہوں پچھلے لیکچرز میں، وہیں پہ آپ سن لیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا اصول وہی ہے کہ جناب پہلے تو آپ ایشو دیکھ لیں اس میں مسئلہ کیا ہے، اور اپنے تعصب کو اپنی خواہش کو چھوڑ کے قرآن اور سنت کا اسٹڈی کریں، اس میں اگر جواب مل جائے وہی آپ کا حکم ہے، آپ پہ اس پہ عمل کریں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ احادیث کی اسٹڈی کریں، اس میں دیکھیں تو آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے کوئی اس میں ایسا کوئی جواب دیا تھا تو وہ وہاں سے پڑھ لیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ بھی اللہ کا حکم یہ ہے، ایسے عمل کریں۔ اور اگر اس کے اگینسٹ معاملہ کہ وہاں پہ نہیں ملا تو کچھ اسکالرز نے جو ریسرچ کی ہے انہوں نے جو کچھ فرمایا تو ان کی ریزنز کو دیکھیں اور ان کی ریزنز کی بیسس پہ یہ کریں معاملہ۔ تو یہ اصل طریقہ یہ ہے۔ اب آئیے پہلے غیر مسلم اکثریتی ممالک میں رہنا جائز ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہم سورۃ النساء کے حکم سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جس میں اس کے موضوع کی بات ہوئی ہے۔ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیہم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا تهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا اب یہ جب آیات نازل ہوئی تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جب لوگوں پہ مذہبی جبر ہو رہا تھا، پرزیکیوشن جاری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس موقع پر بھی کہ جو لوگ ان شہروں یا گاؤں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں جہاں انہیں دین کے لیے ستایا جا رہا ہے، انہیں بتا دیجئے رسول کہ جن لوگوں کے جان فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر وہ اپنے جان پر ظلم کر رہے ہوں گے، تو ان سے وہ فرشتے پوچھیں گے بھی یہ تم کس حال میں پڑے رہے؟ وہ جواب دیں گے کہ جی ہم اس ملک میں بالکل بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین ایسی وسیع جسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ نہ تھی کہ آپ اس میں ہجرت کر جاتے. چنانچہ یہی لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں وہ مرد، خواتین اور بچے جو فی الواقع بے بس ہیں اور نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ راستہ پاتے ہیں، ان کے لیے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا. تو یہ اصل میں آیات کا تعلق تو پرزیکیوشن سے ہے کہ جہاں دین کے معاملے میں جبر کیا جا رہا تھا تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی تم نکل سکتے ہو تو نکلو اور جا کے ہجرت کر لو. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مدینہ منورہ میں حکومت بن گئی تھی کہ ادھر چلے جاتا ہوں، سکون سے رہو. اور یہ بتا دیا ایکسیپشن کہ بھی ایسے مرد، خواتین، بچے جو اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کوئی راستہ بھی نہیں مل سکے یا کوئی ایسی ان پہ کوئی پابندی ہے، کچھ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ سوچیے، آپ کا سوال تو یہ ہے نا کہ یہ تو مظلوم پہ ہجرت کا حکم آیا، لیکن غیر مسلم ممالک میں جانے کا یہ کہاں سے آیا؟ اس کے لیے آپ خود سوچ لیجئے. اس سے پہلے، انہی آیات سے پہلے، مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت نہیں تھی تو اس وقت بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ بہت ظلم کیا جا رہا تھا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ بھی آپ ہجرت کر کے آپ حبشہ چلے جائیں. حبشہ کا یہ آج کل کے زمانے میں ایریٹریا اور سوڈان کا یہ جو ایریا ہے نا، یہ علاقہ تھا اس زمانے میں، حبشہ اسے کہتے تھے کہ بھی آپ وہاں چلے جائیں. اب وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں کے کرسچن بادشاہ تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عین مطابق دین پہ عمل کر رہے تھے. اب وہاں پہ ہجرت کر کے جو صحابہ کرام گئے تو ان میں جعفر رضی اللہ عنہ وہ ہیڈ تھے ان کے، انہوں نے سورہ مریم ان کو پڑھ کے سنائی بادشاہ کو. تو وہ بادشاہ رونے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا اس کے پیچھے مکہ مکرمہ کے لوگ بھی آ گئے کہ جی ہمارے بندے ادھر بھاگ کے آ گئے، آپ ہمیں واپس بھیجیں. تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے بالکل کنفرم کیا کہ یہ مخلص بھائی اپنے دین کے لیے یہ آئے ہیں، ان کو بالکل رہیں. اور ان کو اتنا اچھا سٹیبل کیا کہ اس کے بعد تو پھر خود وہ بادشاہ بھی ایمان لائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پھر وہ پورے ملک کی میجورٹی وہ بھی ایمان لے آئی. تو یہ ایک ایگزامپل. اب اس کے لیے اب آج کل کے زمانے میں یہ امیگریشن کا ہوا کہ غیر مسلم اکثریتی ممالک جو ہیں جیسے امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یو کے ہے، جرمن ہے، ان سب میں جا رہے ہیں نا لوگ. تو اس میں فقہا پھر کن چیزوں کا وہ سجیشن دیتے ہیں؟ کہتے